بسا اوقات عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کی وضاحت کرے. جب تک ایک آفیسر، ایک ٹیکنیکل بندہ اپنے اس تجربے اور مشاہدے کا ذکر نہ کرے، اظہار نہ کرے، سامنے والا اسے کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے. خاص طور پر دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ کہاں اپنے علم کا اظہار کرنا ہے اور کہاں اپنے علم کی اس کیفیت کو پا کر عاجزی کرنی ہے. کیونکہ عاجزی کرنے والے کو بھی رب پسند فرماتا ہے اور علم والے کو بھی اللہ نے درجات دیے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ رب العالمین نے علماء کو بہت سے درجے عطا. ہمارا تو ہر دوسرا بندہ دیندار آدمی پر تبصرے شروع کر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنے مذہب کے ماننے والے، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے چوکیداروں کو وہ عزت دیتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں جو مسلمان اپنے انبیاء کے نائبین کو نہیں دیتے. لہذا اگر کوئی بندہ دیندار شخص اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو سامنے والے کو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جو بندہ کسی عالم کی توہین کرتا ہے اس کے علم کی وجہ سے یا اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کیونکہ اس کا اپنا مقام کوئی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو جو حیثیت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو جو عزت مل رہی ہے وہ حضور کے دین کی وجہ سے مل رہی ہے. صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی قبر کو بھی عزت ملے گی. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ اعلان ہوگا بندے کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے زیادہ ہل جل مت کرو. لیکن آپ حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. ہمارا مقام یہ ہے کہ جب ہمارا لاشا اٹھ رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس وقت بھی احتیاط کرتے ہیں. کوئی جلد بازی کرتا ہے تو دوسرا آدمی دین کی محبت میں غصے میں آ کر اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو. تو لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جب بندہ کسی کو چھوٹا سمجھے نا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا علمی اعتبار سے ہو، وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے. بسا اوقات دین سے ناواقف لوگ دیندار لوگوں پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسا تبصرہ کر دیتے ہیں جس کا علم بھی عام سے بندے کو نہیں ہوتا. ہاں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کھیلنا شروع کر دے پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہے. کیونکہ ساری عزتیں نا وہ حضور کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے ساری عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں. سمجھ میں آ جائے کسی کو یہ بات تو اس کی زندگی کا ہر مرحلہ خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے گا. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے اور اپنی ذہنی سطح کو بلند کرے.